الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله. بسم اللہ الرحمن الرحیم. علم الصیغہ کا 5واں باب ہے صحیح. سبق نمبر 3 ہے رباعی مجرد اور رباعی مزید فی. سبق مکمل ہم اردو میں تفصیل سے سمجھ چکے ہیں. آج اسی سے متعلقہ فارسی عبارت کو حل کریں گے. عبارت دیکھ لیں، ترجمہ کرتے ہیں اور آخر میں اس کی تشریح کرتے ہیں. فصل سوم در رباعی مجرد و مزید فی چون از بیان ثلاثی مزید فی غیر ملحق فارغ شدیم قبل بیان ابواب ملحق ابواب رباعی مجرد و مزید فی بیان میں کنیم. پس بداں کے رباعی مجرد یک باب از فعل چون الباثر برانگیختن تصریفہ باثر یباثر الی آخرہ. علامت این باب بودن 4 حرف اصلی در ماضی است و بس. علامت مضاری در این باب ہم در معروف مضموم میں باشد. قاعدہ کلیہ در حرکت علامت مضارعی است کہ اگر در ماضی 4 حرف باشد ہما اصلی یا بعض اصلی و بعض زائد علامت مضارع آن در معروف ہم مضموم باشد چون یکرم یصرف یقاتل یبعثر و الا مفتوح چون ینصر یجتنب یتقابل. عبارت ہوگی ہے، اس کا ترجمہ دیکھ لیں پھر آخر میں اس کی تشریح کرتے ہیں. تیسری فصل ہے رباعی مجرد اور رباعی مزید فی کے بیان میں. جب ثلاثی مزید فی غیر ملحق کے بیان سے ہم فارغ ہو گئے ہیں تو ملحق کے ابواب کو بیان کرنے سے پہلے رباعی مجرد اور رباعی مزید فی کو ہم بیان کرتے ہیں. پس تو جان لے کہ رباعی مجرد کا ایک باب ہے فعل جیسا کہ الباثر برانگیختن ابھارنا، اس کی گردان ہے باثر یباثر آخر تک. علامت اس باب کی 4 حرف اصلی ہونا ہے ماضی میں اور بس. علامت مضارع اس باب میں بھی ماضی معروف میں مضارع معروف میں مضموم ہوتی ہے. قاعدہ کلیہ علامت مضارع کی حرکت کے بارے میں یہ ہے کہ اگر ماضی میں 4 حرف ہوں، سارے اصلی ہوں یا بعض اصلی اور بعض زائد ہوں تو علامت مضارع معروف میں بھی مضموم ہوتی ہے، جیسا کہ یکرم یصرف یقاتل یبعثر، وگرنہ مفتوح ہوتی ہے جیسا کہ ینصر یجتنب یتقابل. عبارت ہوگی ہے، ترجمہ ہو گیا. اب چلتے ہیں اس کی تشریح کی طرف. دیکھیں ایسے تیسری فصل بیان ہو رہی ہے. فصل اول کے اندر ثلاثی مجرد بیان ہوا. فصل دوم کے اندر ثلاثی مزید فی میں حمزہ وصلی والی گردانیں اور حمزہ وصلی کے بغیر والی گردانیں بیان ہوئی ہیں. یہ جو تیسری فصل ہے یہ رباعی مجرد اور رباعی مزید فی کے بیان میں ہے، یعنی اس میں رباعی مجرد اور رباعی مزید فی کی گردانیں بیان کی جائیں گی. آگے حضرت فرما رہے ہیں کہ ثلاثی مزید فی غیر ملحق کے باب سے ہم فارغ ہو چکے ہیں، یعنی ثلاثی مزید فی کے جتنے باب تھے، چاہے حمزہ وصلی ہوں چاہے حمزہ وصلی کے بغیر والے ہوں، ساروں کے بیان سے ہم فارغ ہو چکے ہیں. غیر ملحق والے باب ابھی بیان نہیں کیے ہیں. وہ آگے حضرت فرما رہے ہیں کہ ثلاثی مزید فی کے جو ابواب ملحق کے ہیں اس کے بیان کرنے سے پہلے ضروری ہے کہ رباعی مجرد اور رباعی مزید فی کو ہم بیان کریں، کیونکہ رباعی مجرد اور رباعی مزید فی کے 7 ملحق ہوتے ہیں. تو جس کے 7 ملحق ہوتے ہیں اس کو پہلے بیان کیا جائے گا، تبھی پھر ان ابواب کو بیان کیا جائے گا جن کا الحاق کیا جاتا ہے. جیسے فرما رہے ہیں کہ رباعی مجرد اور رباعی مزید فی کا ہم بیان کر رہے ہیں، تو جان لے کہ رباعی مجرد کا ایک باب ہے فعل، جیسا کہ الباثر برانگیختن ابھارنا، گردان اس کی آئے گی باثر یباثر. گردان میں نے یہاں پر نہیں لکھی ہے کیونکہ اردو کے اندر بھی اس کو تفصیل سے ذکر کر چکے ہیں. آگے فرما رہے ہیں کہ اس باب کی علامت کیا ہے؟ 4 حرف اصلی ہوتے ہیں ماضی کے اندر و بس، اور کوئی علامت نہیں ہے. صرف اتنی ہی علامت ہے کہ اس کے ماضی معروف کے اندر 4 حرف اصلی ہوتے ہیں، فا عین اور 2 لام پہلے صیغے کے اندر. اور علامت مضارع اس باب میں بھی مضارع معروف میں مضموم ہی ہوتی ہے، جیسے کہ آپ نے باب افعال کے اندر پڑھ لیا تھا، باب تفعیل کے اندر آپ نے پڑھ لیا تھا کہ وہاں پہ علامت مضارع حروف عین کے اوپر ضمہ آتا ہے. اس باب میں بھی حروف عین کے اوپر ضمہ ہی آئے گا. آگے فرما رہے ہیں کہ علامت مضارع معلوم کرنے کا قاعدہ کلیہ کیا ہے کہ کون سی حرکت آئے گی، فتح آئے گا ضمہ آئے گا. تو حضرت فرما رہے ہیں کہ قاعدہ کلیہ یہ ہے کہ آپ ماضی میں دیکھیں کہ ماضی میں اگر 4 حرف ہوں، چاہے سارے کے سارے اصلی ہوں یا بعض اصلی اور بعض زائد ہوں، تو آپ مضارع میں علامت مضارع پر ضمہ لے کر آئیں گے. اور اگر ماضی میں 4 حرف نہیں ہیں، 3 ہیں یا 5 ہیں، تو پھر اس صورت کے اندر جو علامت مضارع ہے اس کے اوپر ضمہ نہیں آئے گا. یہ فرما رہے ہیں کہ اگر 4 حرف اصلی ہوں، چاہے چاروں کے چاروں اصلی ہوں یا بعض اصلی اور بعض زائد ہوں، تو علامت مضارع معروف میں بھی مضموم ہی ہوگی، جیسا کہ یکرم یصرف یقاتل یبعثر، وگرنہ مفتوح ہوگی، یعنی مضارع کے اندر جو علامت مضارع ہے اس کے اوپر فتح آئے گا. جیسا کہ ینصر، یہاں پہ دیکھیں اس کا جو ماضی ہے ناصرہ، وہاں پہ 4 نہیں بلکہ 3 حرف ہیں. اسی طریقے سے یجتنب، اس کا ماضی ہے اجتنبا، یہاں پر 4 نہیں بلکہ 5 ہیں.
اسی طریقے سے یتقابلو اس کا ماضی ہے تقابلہ، تو یہاں پر بھی 5 حرف ہیں، تو لہذا ان ساری صورتوں کے اندر یہاں پہ ضمہ نہیں آیا ہے بلکہ فتح آیا ہے۔ باقی بات رہتی ہے وہ اس کے بعد ذکر کرتے ہیں۔ رباعی مجرد کے بعد رباعی مزید فی کی عبارت ہے، پھر ترجمہ ہے اور آخر میں اس کی تشریح ہے۔ رباعی مزید فی یا بے حمزہ وصل باشد آرا یک بابست تفعل علامت زیادت تاست قبل 4 حرف اصلی چون التسربل پیراہن پوشیدن تصریف ہو تسربلا و یا با حمزہ وصل و آرا 2 بابست اول افعل لال علامتش تشدید لام دومست و زیادت یک لامست بر 4 حرف اصلی و حمزہ وصل در ماضی و امر چون الاکشی عرار مو برتن خواستن تصریف ہو اکشارہ الی آخری اکشارہ دراصل اکشارہ بود و یک شاعرو یک شاعرو و ہم چنی دیگر سیگہ بنہجے کے در سیغ احمرہ یحمرو ادغام کردند ہم چنی در سیغ این باب ہم کردند مگر دری باب ماقبل اول متجانسین ساکن بود لہذا حرکتش بماقبل دادا ادغام کردند باب دوم افعین لال علامتش زیادت نون است بعد عین و حمزہ وصل در ماضی و امر چون الابرن شاک سخت شاد شدن تشریف ہو ابرن شاک یا ابرن شکو الی آخری ہی۔ اس کا ترجمہ دیکھ لیں پھر تشریح کرتے ہیں۔ حضرت فرما رہے ہیں کہ رباعی مزید فی یا بغیر حمزہ وصل کے ہوگا اور اس کا ایک باب ہے تفعل، علامت اس کی تا کا زیادہ ہونا ہے 4 حرف اصلی سے پہلے جیسا کہ تسربل کپڑوں کا پہننا، گردان ہے اس کی تسربلا آخر تک، یا پھر حمزہ وصل کے ساتھ ہوگا اور اس کے 2 باب ہیں۔ پہلا باب ہے افعل لال، اس کی علامت دوسرے لام پر تشدید ہے اور ایک لام پر اضافہ ہونا ہے 4 حرف اصلی پر، اور حمزہ وصل کا اضافہ ہونا ہے ماضی اور امر میں جیسا کہ الاکشعرار بالوں کا کھڑا ہونا جسم پر، اس کی گردان ہے اکشارہ آخر تک۔ اکشارہ دراصل اکشارہ تھا اور یک شاعرو یک شاعرو تھا، اور اسی طریقے سے باقی سیغے بھی اسی نہج پر ہیں جیسا کہ احمرہ یحمرو کے سیغوں میں ادغام کیا تھا، اسی طرح اس باب کے سیغوں میں بھی ادغام کریں گے، مگر اس باب میں متجانسین سے ماقبل اول ساکن ہے لہذا متجانسین کی حرکت ماقبل کو دے کر ادغام کریں گے۔ دوسرا باب ہے افعین لال، اس کی علامت نون کا اضافہ ہونا ہے عین کلمہ کے بعد اور حمزہ وصلی کا اضافہ ہونا ہے ماضی اور امر میں جیسا کہ الابرن شاک بہت زیادہ خوش ہونا، گردان ہے اس کی ابرن شاک یبرن شکو آخر تک۔ رباعی مجرد کی گردان ہم نے تفصیل سے سمجھ لی ہے، یہاں سے رباعی مزید فی کو بیان کر رہے ہیں۔ دیکھیں رباعی مزید فی کی 2 قسمیں ہیں، ایک قسم تو وہ ہے کہ جس کے شروع میں حمزہ وصلی ہے، دوسری قسم وہ ہے جس کے شروع میں حمزہ وصلی نہیں ہے۔ تو حضرت فرما رہے ہیں کہ رباعی مزید فی میں یا تو شروع میں حمزہ وصلی ہوگا، اگر تو حمزہ وصلی ہے وہ آگے ذکر کیا جائے گا، یا پھر حمزہ وصلی کے بغیر ہوگا، بے کا مطلب ہوتا ہے بغیر، حمزہ وصلی کے بغیر ہوگا۔ اس کا ایک باب ہے جس کے شروع میں حمزہ وصلی نہیں ہے، وہ ایک باب کون سا ہے؟ وہ ہے تفعل۔ اس باب کی علامت کیا ہے؟ اس باب کی علامت یہ ہے کہ اس میں تا اضافہ ہوتی ہے 4 حرف اصلی سے پہلے۔ 4 حرف اصلی تو یہ نا فا عین اور 2 لام، اس سے پہلے تا یہ زائد ہوتی ہے، اضافہ ہوتا ہے جیسا کہ التسربل کپڑوں کا پہننا، گردان اس کی کیسی آئے گی؟ تسربلا یا تسربلو تسربلا آخر تک، پوری نہیں لکھی کیونکہ میں اس کو سابقہ سبق کے اندر لکھ چکا ہوں۔ آگے فرمائے و یا با حمزہ وصل، تو یہ تو ہو گیا حمزہ وصلی کے بغیر ایک گردان ہے، یا پھر حمزہ وصلی کے ساتھ ہوگی، اس کے 2 باب ہیں۔ یہ فرما رہے ہیں و یا با حمزہ وصل، با کا مطلب ہوتا ہے ساتھ ہونا، و آرا 2 بابس، اور اس کے 2 باب ہیں، کس کے؟ حمزہ وصلی والی گردانوں کے۔ پہلا باب ہے افعل لال، اس باب کی علامت کیا ہے؟ اس باب کی علامت یہ ہے کہ اس میں جو دوسرا لام ہے اس کے اوپر تشدید آتی ہے جیسا کہ ایک شعرہ، اب آخر میں 2 لام ہیں اور جو دوسرا لام ہے جو را کلمہ ہے اس کے اوپر یہاں پر آپ کو تشدید لکھی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ وزیادت یک لام است بر 4 حرف اصلی، تو 4 حرف اصلی کے اوپر ایک لام اس میں اضافہ بھی ہوتا ہے، اور دوسرا اس کی علامت یہ ہے کہ ماضی اور امر میں شروع میں حمزہ وصلی بھی زائد ہوتا ہے۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ 2-3 علامتیں ہوں گی، ایک تو یہ ہے کہ دوسرے لام پر تشدید ہے، دوسری علامت اس کے اندر یہ ہے کہ ایک لام اس میں زائد ہے، تیسری علامت اس میں یہ ہے کہ ماضی اور امر کے شروع کے اندر حمزہ وصلی بھی اضافہ ہے جیسا کہ الاکشعرار، منہ کہتے ہیں فارسی میں بالوں کو، بر کا مطلب ہوتا ہے پر، تن کہتے ہیں جسم کو، خواستن کا مطلب کھڑا ہونا، جس کو ہم کہتے ہیں نا برانگیختہ ہونا، جب انسان کو خوف لاحق ہوتا ہے تو خوف کی صورت میں اس کے جسم کے بال کھڑے ہو جاتے ہیں، تو یہ اسی کا معنی ہے الاکشعرار کا۔ گردان اس کی کیسے آئے گی؟ اکشعرہ یک شاعرو اکشعرارن،
تو پوری کردار میں نے نہیں لکھی ہے کیونکہ اس کو میں سابقہ سبق کے اندر تفصیل سے ذکر کر چکا ہوں۔ آگے حضرت اس میں تعلیل کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ اس میں کیا تعلیل ہوئی ہے، تو بتا رہے ہیں کہ دیکھیں ایک شعرہ اصل میں تھا ایک شعرارہ، اور یک شاعرو اصل میں تھا یک شاعریرو، تو دو حرف ایک جنس کے اکٹھے ہو گئے ہیں تو دونوں کا آپس میں ادغام کر دیا تو ایک شعرہ اور یک شاعرو ہو گیا ہے۔ یہ بالکل اسی طریقے سے باقی صیغوں میں بھی بے نہج ہے کہ اسی نہج پر اسی طریقے پر آپ ادغام کریں گے جس نہج اور جس طریقے کے اوپر آپ نے باب افعلال یعنی کہ احمرہ یحمرو کے صیغوں کے اندر ادغام کیا تھا، تو وہاں پر بھی ایسے ہی ہوا تھا کہ دو را ایک جنس کے اکٹھے ہو گئے تھے تو دونوں کا آپس میں ادغام کر دیا تھا، لیکن وہاں پہ فرق یہ تھا کہ احمرہ اصل میں کیا تھا احمارہ، تو وہاں پر دو را سے پیچھے والا جو حرف میم تھا وہ ساکن نہیں تھا بلکہ وہ متحرک تھا۔ اور اس گردان کے اندر کیا فرق ہے، اس گردان کے اندر اگر آپ غور کریں گے یک شاعریرو تو را سے پہلے والا جو حرف عین ہے وہ متحرک نہیں بلکہ ساکن ہے، تو یہ فرق ہے کہ اس گردان میں متحرک تھا، یہاں پر ساکن ہے، تو یہاں پر ادغام کرنے سے پہلے آپ جو را کی حرکت ہے وہ نقل کر کے ماقبل کو بھی دیں گے۔ یہ وہ حرکت ہے جو کہ باب افعلال کے اندر نہیں دی جائے گی کیونکہ اس کے اوپر پہلے سے یہ حرکت موجود ہے۔ تو یہ فرما رہے ہیں ہم چنی درسی ہے کہ این باب ہم کردن، جس طریقے سے باب افعلال میں احمرہ یحمرو کے اندر آپ نے ادغام کیا تھا بالکل اسی طریقے سے اس باب کے صیغوں میں بھی آپ یہی ادغام کریں گے، مگر دری باب ماقبل اول متجانسین ساکن بود، مگر اس باب کے اندر ایک فرق ہے کہ متجانسین یعنی دو حرف جو ہم جنس ہیں اس سے ماقبل والا جو حرف ہے جیسے کہ آپ کو یہاں پہ عین لکھا ہوا نظر آ رہا ہے یہ ساکن ہے، لہذا اس کی حرکت یعنی جو دو ہم جنس ہیں را اس کی حرکت نقل کر کے ماقبل کو دے کے پھر آپ نے ادغام کرنا ہے، تو یہ تھوڑا سا فرق ہے جو کہ میں آپ کو تفصیل سے بتا چکا ہوں۔ آگے حضرت فرما رہے ہیں باب دوم افعلال یعنی حمزہ وصلی کا ایک باب تو یہ ہو گیا افعلال جیسے کہ الاکشعرار، دوسرا ہے افعلال۔ اس باب کی علامت کیا ہے، اس باب کی علامت حضرت فرما رہے ہیں کہ عین کلمہ کے بعد نون کا زیادہ ہونا ہے، یہ جو نون ہے یہ بھی آپ کو لکھی ہوئی نظر آ رہی ہے جو کہ اضافی ہے زائد ہے، اور دوسری یہ کہ اس کے شروع کے اندر بھی حمزہ وصلی ہوگا ماضی میں بھی اور امر میں بھی جیسا کہ اس سے پیچھے والی گردان افعلال کے اندر تھا، جیسا کہ الابرن شاک سخت شاد شدن، تو یہ فارسی کی تھوڑی سی خوبصورتی ہے کہ یہاں پہ بہت زیادہ خوش ہونے کے لیے بھی سخت کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے۔ تو آگے اس کی گردان کیسے ابرن شاک ابرن شک ابرن شاکن آخر تک یہ اس طریقے سے گردان ہے۔ تو یہاں تک رباعی مجرد اور رباعی مزید فی کے ابواب مکمل ہو چکے ہیں۔ اب اس کے بعد اگلے سبق کے اندر ہم انشاءاللہ وہ ابواب بیان کریں گے جو ثلاثی مزید فی کے ہیں اور جن کا الحاق ہے رباعی مجرد اور رباعی مزید فی کے ساتھ۔